آج کل سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں دکھایا جاتا ہے کہ ڈولفن ایک لڑکی کو کھا جاتی ہے۔ جیسیکا نام لڑکی جیسے ہی تماشا دکھانے کے لیے پانی میں کودتی ہے وہ ڈولفن اس کو ٹکر مارتی ہے۔ ٹکر مارنے کے بعد اپنے جبڑوں کے نیچے دبا کر اس کی جان کا خاتمہ کر دیتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جیسیکا اس ڈولفن کو زخمی حالت میں ایک بچے کے طور پہ لے کے آئی تھی اور ماں بن کے اس نے پالا، اور بعد میں اس بچے نے یہ صلاح دیا کہ اس کی جان ہی لے لی۔ یہ بات کتنی درست ہے یا غلط ہے اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، کیونکہ سوشل میڈیا پر اس کے بارے میں مختلف تبصرے ملتے ہیں۔ آج آپ کو یہ بتانا ہے کہ کیا تاریخ میں بھی انسان اور ڈولفن کی دوستی کی کوئی داستانیں ملتی ہیں؟ تو جی ہاں، بالکل داستان ملتی ہے، اور وہی کہانی آج آپ کو سنانی ہے۔ صدیوں پہلے کی بات ہے جب انسان ابھی سمندر کے اسرار کو پوری طرح نہیں جانتا تھا اور نیلے پانیوں کے نیچے چھپی دنیا ایک معمہ تھی۔ یونان کے ایک چھوٹے سے ساحلی گاؤں میں ایک لڑکا رہتا تھا جس کا نام نیروس تھا۔ نیروس یتیم تھا اور وہ دن بھر ساحل پر مچھلی پکڑنے والوں کی مدد کیا کرتا تھا۔ وہ سمندر سے محبت کرتا تھا، لیکن گاؤں کے بزرگ کہتے تھے کہ سمندر کبھی کسی کا دوست نہیں بنتا، وہ طاقتور ہے، غیظ و غضب سے بھرا ہوا ہے اور بعض اوقات انسانوں کو نگل جاتا ہے۔ ایک دن نیروس ساحل کے قریب چٹانوں پر کھیل رہا تھا کہ اچانک اس نے ایک عجیب سی آواز سنی، جیسے کوئی مدد مانگ رہا ہو۔ جب وہ آواز کے پیچھے گیا تو اس نے ایک ڈولفن کو دیکھا جو ماہی گیروں کے جال میں پھنس گئی تھی۔ نیروس نے ہمت کر کے اسے آزاد کیا۔ ڈولفن نے جیسے شکر گزار نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا اور بے سمندر میں غائب ہو گئی۔ چند دن بعد نیروس ایک چھوٹی کشتی میں مچھلی پکڑنے نکلا، لیکن طوفان آ گیا۔ لہریں اتنی بلند تھی کہ کشتی الٹ گئی اور وہ سمندر میں ڈوبنے لگا۔ اسی وقت وہی ڈولفن واپس آئی۔ اس نے نیروس کو اپنی پشت پر سوار کیا اور گاؤں کے ساحل تک پہنچا دیا۔ گاؤں کے لوگ دیکھ کر حیران تھے کہ ایک ڈولفن نے انسان کی جان بچائی تھی۔ اس کے بعد نیروس اور وہ ڈولفن، جس کا نام اس نے تھیلسیا رکھا تھا، بہترین دوست بن گئے۔ تھیلسا اکثر ساحل پر آتی اور نیروس کے ساتھ تیرتا، کھیلتا اور سیپیاں جمع کرتا۔ گاؤں کے لوگ بہت حیران تھے، پھر متاثر اور رفتہ رفتہ سمندر سے ان کا خوف محبت میں بدل گیا۔ نیروس بڑا ہوا اور گاؤں کا سب سے مشہور ملاح بن گیا۔ وہ اکثر کہا کرتا تھا، دوستی زبان یا نسل کی محتاج نہیں ہوتی، لیکن دل سے ہوتی ہے اور کبھی کبھی سمندر کے گہرائیوں سے آتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب نیروس بوڑھا ہوا اور اس کا وقت قریب آیا تو ایک آخری بار وہ کشتی لے کر سمندر میں گیا اور پھر کبھی واپس نہ آیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تھیلسا آئی تھی اور وہ دونوں اکٹھے سمندر کی گہرائیوں میں چلے گئے تھے جہاں دوستی کبھی نہیں مرتی۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ انسان اور فطرت کے درمیان دوستی ممکن ہے، اور بعض اوقات سب سے گہری دوستی وہ ہوتی ہے جو خاموشی سے دل کی زبان میں ہوتی ہے۔ کیا یہ کہانی کسی حوالے سے ملتی ہے؟ یہ سچی کہانی ہے؟ نہیں، یہ کہانی سچی نہیں بلکہ ایک تاریخی طور پر خیالی کہانیوں سے متاثرہ، جس کی بنیاد قدیم داستانوں اور لوک روایات پر رکھی گئی ہے، لیکن براہ راست کسی ایک مستند تاریخ، متن یا حوالے سے نہیں لی گئی۔ البتہ انسان اور ڈولفن کی دوستی کے متعلق کچھ قدیم تاریخی اور ادبی حوالے ضرور موجود ہیں جن کی روشنی میں یہ کہانی تخلیق کی گئی ہے۔ چند اہم حوالے جات یہ ہیں: یونانی اساطیر، گریک میتھولوجی۔ مشہور یونانی موسیقار ایرون کو سمندر میں پھینک دیا گیا تھا، لیکن ایک ڈولفن نے اس کی جان بچائی تھی۔ ہیروڈوٹس ہسٹوریز بک 1۔ رومی مورخین اور قدرتی ماہرین۔ پلینی دی ایلڈر اپنی مشہور کتاب نیچرل ہسٹری میں پلینی نے کئی مواقع پر ڈولفن کی انسانوں سے دوستی، خاص طور پر بچوں کے ساتھ کھیلنے کا ذکر کیا ہے۔ قدیم لوک داستانیں۔ مختلف ساحلی ثقافتوں جیسے بحیرہ روم، افریقہ کے ساحل، حتیٰ کہ عرب روایات میں بھی ڈولفن کو خیر خواہ اور خوش بختی کی علامت کے طور پر سمجھا جاتا تھا۔ کہانی سمندر کا دوست ایک تخلیقی تحریر ہے جو ان تاریخی اور ادبی حوالوں سے متاثر ہو کر لکھی گئی ہے۔ براہ راست کوئی مستند حوالہ اس کہانی کا نہیں، لیکن یہ ایرین اینڈ دی ڈولفن اور پلینی دی ایلڈر کے بیانات جیسے داستانوں سے تخلیقی ربط رکھتی ہے۔ باقی رہی بات یہ کہ موجودہ سوشل میڈیا پہ دکھایا جانے والا واقعہ غلط ہے یا ٹھیک ہے، اس کا آنے والے وقتوں میں ہمیں معلوم ہو جائے گا۔